للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے سورہ بقرہ کے حوالے سے، اور یہ اس کی آج ٹوٹل 2 آیات مبارکہ ہیں۔ ان کی باقاعدہ تلاوت کی سعادت کا شرف حاصل کریں گے حافظ محمد شہریار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقرب للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ آج ہمارا جو سورہ بقرہ کا 39 نمبر رکوع ہے، اس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، بنیادی طور پر اس کے اندر 2 آیات ہیں، اور جو پہلی آیت مبارکہ ہے یہ اپنے احکامات کے اعتبار سے بڑی کمپریہنسو آیت مبارکہ ہے، اور اپنے حجم اور اپنی جسامت کے اعتبار سے بھی اس کو پورے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہم نے گزشتہ جو رکوع ہیں ان کے اندر مالیات کے حوالے سے کچھ ہدایات پڑھی تھیں کہ کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے جائز قرار دی ہیں، اور وہ کچھ وہ ہیں کہ جن کی پروہیبیشن ہے اور جو ممنوع ہیں، جن کے اندر سود جو ہے وہ سر فہرست تھا، اور بڑا سخت لب و لہجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اپنایا گیا ان ہدایات میں۔ تو اسلام نے جن چیزوں کو منع کیا ان کا جو الٹرنیٹ اور متبادل ہے ہر جگہ پر اسلام نے وہ بھی عطا فرمایا ہے۔ تو آج کی آیت مبارکہ میں اگر کہیں قرض کا لین دین ہو بھی صحیح، تو سود کے علاوہ جتنے آپشنز ہیں وہ اللہ رب العزت نے ان 2 آیات مبارکہ کے اندر فرمائے ہیں، اور یہ آیت تقریباً کوئی 20+ کے قریب احکامات جو ہیں وہ اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ جب تم ادھار کوئی لین دین کرو تو وہ مقررہ مدت تک ہونا چاہیے اور اس کو لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر تم
لکھنے کی سہولت نہیں رکھتے ہو، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر تم گواہ بنا لو، اور پھر گواہوں کی جو صورتحال ہے مردوں کی عورتوں کی، اس حوالے سے یہ پوری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے، تو ترجمے کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا حرف ندا ہے، ایو بطور اسم موصول استعمال ہوتا ہے، اور ہا تنبیہ کے لیے ہے کہ یا ایہا اے لوگو، ہا تنبیہ سننے کے لیے ہے، الذین بھی ریلیٹیو پروناؤن ہے، آمنو جو ایمان لائے ہو۔ ترجمہ کیا بنا؟ اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اذا جب، تداینتم تم آپس میں باہم لین دین کرو، اور وہ لین دین کیسے ہو؟ بدین ادھار کا ہو لین دین، الی اجل مسمی، الی کا معنی جو ہے وہ انتہا کے لیے ہے، اجل ٹائم کے لیے ہے، مسمی ایک فکس اور ایک جو پریسکرائب ٹائم ہے، اس ایک مدت مقررہ تک اگر تم لین دین کا معاملہ کرو تو اللہ فرما رہا ہے کہ فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو، تمہارا جو لین دین کا معاملہ ہے وہ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ جو اجل کا لفظ ہے یہ موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے ہر انسان کا ایک پیریڈ رکھا ہے، اور اسی سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب حق مار دیا جاتا ہے بچی کو تو وہاں مہر معجل اور مؤجل یہ دونوں لکھے جاتے ہیں، تو وہ معجل عین کے ساتھ جو ہے وہ فوراً دیا جاتا ہے، اور جو دوسرا معجل ہے حمزہ واو کے ساتھ وہ ایک خاص مدت تک کے لیے ہوتا ہے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ جب تم ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اب جو لکھنے کا حکم ہے اس میں اگر انسان خود نہیں لکھ سکتا تو اس کو کاتب کی ضرورت ہے، تو کاتب کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ واو کا معنی اور لام امر کے لیے ہے، چاہیے کہ یکتب لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبن لکھنے والا، کیسے لکھے؟ بالعدل انصاف کے ساتھ لکھے، عدل کے ساتھ لکھے، جو کہا جا رہا ہے لین دین کے اعتبار سے جو چیزوں کا حجم ہے وہ، اور جو جتنا ٹائم کے بعد وہ واپس ہونی ہے ان ساری چیزوں کو وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اب جو کاتب ہے اس کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی انسان جھگڑے سے بچنا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ لکھیں اپنا معاملہ، اور پھر لکھنے والے کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ انکار نہ کرے۔ اللہ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے لکھنے کی اور سیکھنے کا جو عمل ہے، اللہ نے اگر اس کے ہاتھ اور دل و دماغ میں یہ فن ڈال ہی دیا ہے تو وہ اس پہ جو ہے وہ تکبر نہ کرے، بلکہ وہ لکھے اور اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق لکھے۔ واو کا معنی اور، لا نہ، یا با انکار کرے، یہ ہم نے ابتدا میں بھی پڑھا تھا اس کا فعل ماضی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہاں جہاں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا تھا وہاں شیطان نے جو انکار کیا تھا، یہ روٹ وہاں ایک فعل ماضی کے طور پر استعمال ہوئی تھی۔ ولا یابا، اور نہ انکار کرے، کاتبن لکھنے والا، ان یکتبا کہ وہ لکھے، کما جیسے علمہ اس کو سکھایا ہے، اللہ نے، فلیکتب اس کو چاہیے کہ وہ اسی طریقے سے اس کو لکھ دے۔ یقیناً جو لکھوا رہے ہیں وہ خود پڑھنا نہیں جانتے، یقیناً آج تو ہم بہت آگے چلے گئے، انسان اور دنیا اگلے فیز میں چلی گئی، آج جو ہے وہ ٹائپنگ کا دور آ گیا ہے، بلکہ وہ بھی نکل گیا، آج تو جو ہے وہ بول کر چیزیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن ابتدائی زمانے میں لکھنا پڑھنا بہت تھوڑا ہوتا تھا، تو کاتب کو واضح طور پر ہدایات دی جا رہی ہیں۔ فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اب یہ جو ڈکٹیشن ہے یہ کون کرے گا؟ تو آپ نے اردو میں ایک لفظ سنا ہے، ہم بھی بچپن میں دیکھتے تھے کہ تختی کے اوپر اور کاپی کے اوپر املا کروائی جاتی تھی، لکھوایا جاتا تھا، تو املا اور املال یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ قریب قریب ہی ہیں اپنے ساؤنڈ کے اعتبار سے، تو اس کا بھی معنی جو ہے وہ لکھنا ہی مراد لیا گیا، حالانکہ املا نہیں ہے، املال ہے، لیکن دونوں کا جو ساؤنڈ ہے وہ ایک ہے تو قریب المعنی ہو گئے۔ وَلْيُمْلِلْ، اور لکھاتا جائے، کون؟ الذی وہ شخص، علیہ جس پر، الحق کو حق ہے، یعنی جس کے اوپر قرض ہے، جو قرض لے رہا ہے لکھوائے گا وہ، اور جو اس کی پیمنٹ ہے وہ بھی وہی کرے گا جو لکھوا رہا ہے۔ آج کے دور میں اسٹامپ پیپر ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو وہ جو قرض لے رہا ہے یہ سارے کے سارے اخراجات اور چیزیں اس کے ذمہ ہیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ وہ بھی ڈرے اللہ رب العزت سے، ربہ جو اس کا رب ہے،
جس نے اس کو یہ ساری چیزیں دی ہیں اور یہ ایک معاملے تک نوبت پہنچی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہاں دیکھیں دوسری دفعہ یہ حکم آ رہا ہے کہ تم اپنے معاملات کے اندر تقوی رکھو۔ آج شاید مسلمانوں کے اندر کمی تقوی کی ہے اور ایک ایسی کیفیت کی ہے جو خوف خدا پیدا کر دے، ورنہ روزوں میں بھی تقوی، نماز میں بھی تقوی، معاملات میں بھی تقوی، یہ ایسا سافٹ ویئر ہے جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور برائیوں سے دور جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ ولا یبخس منہ، واو کا معنی اور لا نہ، یبخس کم کرے، منہ اس سے، یعنی لینا دینا کچھ اور ہو رہا ہے اور جو لکھنے والا ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے، تو شریعت اس کو کہہ رہی ہے کہ وہ کسی چیز کو کم نہ کرے۔ دو پارٹیز کے درمیان اگر کوئی لکھنے کا اور کوئی ایگریمنٹ کرنے کا اس کو موقع ملا ہے تو کچھ کمی بیشی نہ کرے، بلکہ جیسا معاملہ ہے ویسے ہی دیانتداری کے ساتھ لکھ دے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر قرض ہے وہ چھوٹی عمر کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی ابھی شعور اور عقل والی عمر نہیں آئی، یا بہت کمزور بڑی عمر کا بھی ہو سکتا ہے جو لکھ اور لکھوا نہیں سکتا، تو اس کو کہا گیا کہ پھر وہ گارڈین کی ایک ہیلپ لے لے اور اپنا جو ایک پاور آف اٹارنی ہے وہ کسی کو دے دے، تو وہ اس کی چیزوں کو مینیج کرتا رہے۔ تو ولی، سرپرست اور ولایت کا جو معاملہ ہے وکیل ہونے کا، وہ بھی اس کے اندر سے اس کا جواز ثابت ہو رہا ہے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، فا کا معنی پھر، ان اگر کانا ہے، الذی وہ شخص، علیہ جس پر ہے، الحق کو حق، یعنی جس کے اوپر قرض ہے، اگر وہ ہے سفیہا، بے عقل ہے، ابھی اس کو شعور کی عمر نہیں آئی، بہت چھوٹا بچہ ہے اور بڑوں کا جو ہے معاملہ ہے وہ سر سے اٹھ گیا ہے، فوت ہو گئے ہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، تو وہ پھر اس کو ولایت کا اختیار ہے۔ جو اس کا گائیڈین ہے، جو اس کی پرورش کر رہا ہے، جو اس کا مربی ہے، وہ معاملات کو دیکھے۔ او ضعیفہ، یا وہ بہت کمزور ہو، اس معاملے کو دیکھ نہ سکتا ہو، وہ بیماری کی کوئی حالت بھی ہو سکتی ہے اور مرتے ہوئے کو وصیت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ او لا یستطیع، یا وہ قدرت ہی نہیں رکھتا، ان یملا، کہ وہ املا کروائے، وہ لکھوانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فلیملل ولیہ بالعدل، تو پھر ہدایات دی جا رہی ہیں اس کے سرپرست کو، یعنی باپ اگر انتہائی کمزوری کی حالت میں ہے تو یقیناً اس کا جو بیٹا ہے وہ اس کا گارڈین ہو جائے گا، اور اگر بچہ ہے چھوٹا تو وہ جس کی کفالت کے اندر ہے وہ اس کا چچا ہو سکتا ہے، ماموں ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے، تو وہ اس چیز کو مینیج کر لے۔ کوئی خاتون ہو سکتی ہے جس کی سرپرستی کے اندر وہ ہے، تو وہ پھر املا کروائے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، فا کا معنی تو، لام جو ہے وہ امر کے لیے ہے اور حرف ہے، یملل، اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے، ولیہ، اس کا سرپرست، بالعدل، بڑے انصاف کے ساتھ وہ لکھوائے۔ اگر وہ لکھ نہیں سکتے تو لکھوائے، لکھوانے والے کاتب کے لیے یہ ہدایات تھیں، لیکن اگر لکھ بھی نہیں سکتے، لکھوا بھی نہیں سکتے، کوئی بندہ پڑھا لکھا پاس ہے ہی نہیں، تو پھر وہ گواہ بنا لے۔ تو شریعت نے معیار رکھا کہ 2 مرد گواہ بنے، اگر 2 مرد اویلیبل نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں اس معاملے کو دیکھیں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں مرد نہیں ہیں تو 4 عورتیں ہو جائیں، ایک کا جو الٹرنیٹ ہے وہ موجود ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یہ اگلا سٹیپ ہے جی، واو کا معنی اور، استشہدو، وہ گواہ بنا، تم گواہ بنا لو، شہیدین، 2 گواہ بناؤ، مِن رِجَالِكُمْ، وہ ہونے کون چاہیے؟ مرد ہونے چاہیے۔ مِن رِجَالِكُمْ پریفرنس یہ ہے کہ وہ مرد جو ہیں وہ گواہی دیں۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، فا کا معنی پھر، ان اگر، لم یکونا، اگر 2 نہ ہوں، رجلین، 2 مرد اگر نہ ہوں، تو فرجل وامرأتان، فا کا معنی تو، رجل، ایک مرد ہو، وامرأتان، اور 2 عورتیں، ایک مرد اور 2 عورتیں جو ہیں وہ معاملہ دیکھ لیں۔ ممن ترضون من الشہداء، یہ بھی ایک شک جو ہے وہ بڑی قانونی ہے، 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، ہونے کن میں سے چاہیے؟ ممن، من کا معنی سے، من کا معنی جو، اس میں موصول ہے، ترضون، جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، یعنی اپنی مرضی کے لوگ چن لو، ایسا نہ ہو کہ کل کسی کے ساتھ وہ مل جائیں اور تمہارا جو ایگریمنٹ ہے اس کے اندر خیانت کے مرتکب ہو جائیں، جن کو تم پسند کرو وہی ہونے چاہیے۔ اور من الشہداء اور ترضون سے یہ بھی ہے، اور من رجالکم سے کہ وہ دونوں مسلمز ہونے چاہیے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے ہونے چاہیے، اور جن کو تم پسند کرتے ہو، تو پسندیدگی کا جو پہلا معیار ہے وہ مسلمان ہونا ہے۔ اور پھر ذہن میں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا تھا کہ 2 مرد ہوں، 2 نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں،
تو یہ دو عورتوں کا جو تصور ہے ایک مرد کے مقابلے میں، یہ تھوڑا سا ایک ذہن میں سوال کریٹ کر رہا تھا کہ دو عورتیں کیوں رکھی گئی ہیں، اور کیا وہ اسلام جو ہے وہ عورت کو آدھا کنسیڈر کرتا ہے کہ مرد ایک ہے اور عورتیں دو ہوں؟ تو قرآن مجید نے بڑے سادہ الفاظ میں اس کا جواب دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے ان تدلّا، کہ اگر وہ بھول جائے احداہما، ان دونوں میں سے ایک، تو فتذکر احداہما الاخری، تو ان میں سے جو ایک ہے وہ یاد دلا دے الاخری، دوسری کو۔ یعنی عورتوں کا دو ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عورت آدھی ہے۔ کچھ احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عورت ہے وہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ناقصات العقل والدین، کہ وہ دین اور عقل کے اعتبار سے بڑی ناقص ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ان کے دماغ کا وزن تھوڑا ہوتا ہے یا ان کے اندر کوئی کوالٹیز کم ہوتی ہیں، بلکہ اللہ نے نیچرلی فطرتی طور پر خاتون کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس میں مرد سے ہٹ کر اس کے شب و روز ہوتے ہیں، اس کی فزیکلی کچھ پرابلمز ہوتی ہیں ہر ماہ کے اعتبار سے، پھر جو ہے وہ ایک پریگنینسی کا دورانیہ بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ڈیلیوری ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے۔ ان کیفیتوں میں عورت چونکہ نرم اور نازک اندام واقع ہوئی ہے، تو پھر عورت جو ہے وہ اگر باہر جائے گی سوسائٹی میں اور وہاں ایک پنچایت لگی ہوگی تو یقیناً گواہوں کی ضرورت تب بھی پڑے گی جب معاملہ تھوڑا سا خراب ہو جائے گا۔ تو عورت کے اندر جو بنیادی جھجک تھی اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر مردوں کے سامنے عورت کو جانا پڑے تو اکیلی نہ جائے، بلکہ کتنی چلی جائے؟ دو چلی جائے، اور ایک دوسری کو یاد کروا دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے، اسلام عورت کو آدھا کنسیڈر کرتا ہے، اسلام عورت کو مقام و مرتبے سے نوازتا ہے۔ وقت کے دارا اور سکندر بھی ہوں تو ان کی جو جنت ہے وہ تو عورت یعنی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہر روپ کے اندر اسلام نے اس کو بڑے عزت اور وقار سے نوازا ہے۔ تو یہ جو فیمینسٹ موومنٹس ہیں اور فیمینزم ہے یورپ کا کہ عورت کو اسلام اتنا جو ہے وہ نہیں دیتا معاملہ پذیرائی، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ بعض جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں مرد کی گواہی ہے ہی نہیں، وہاں صرف عورت کی گواہی ہوتی۔ اب ایک بچہ اس نے کسی دایا کا دودھ پیا ہے یا نہیں، تو وہاں گواہی دینے والی دایا ہی ہوگی اور وہ ایک ہی ہوگی، اور اس ایک کا جو گواہی ہے وہ شریعت کے اندر قابل قبول ہو جائے گی۔ اس لیے جو عورت ہے بعض گواہیوں میں وہ بالکل تن تنہا ہے اور شریعت اس کی گواہی کو قبول کرتی ہے۔ بعض جگہوں پر مرد کی ضرورت ہے، لیکن یہ انسانوں کی سہولت کے لیے ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گواہ لوگ بنتے نہیں، اس وجہ سے بھی نقصان ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں میں کس مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی گواہ بن جائے تو اس کے بعد جو ہیں وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کو میں ذاتی طور پر معاشرے میں اس کو مشاہدہ کر چکا ہوں کہ گواہ بن تو جاتے ہیں لیکن پھر جو ان کے ناز اور انداز ہوتے ہیں وہ انسان کو بڑے پریشان کرتے ہیں۔ تو گواہ بننے کے لیے بھی شریعت نے ان کو احکامات دیے ہیں۔ ولا یابا، واو کا معنی اور، لا یابا، وہ انکار نہ کریں، الشہداء گواہ، اذا ما دعوا، جب کہ وہ بلائے جائیں، جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، تاکہ مسلمانوں کے اندر جو جھگڑا ہے وہ نہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کے معاشرتی مسائل جو ہیں وہ خراب نہ ہوں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، اچھا ہمارے ہاں عموماً جھگڑے ہو جاتے ہیں چاچا ماما قریبی رشتہ داروں میں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لین دین کر لیتے ہیں لیکن شریعت کا جو معاملہ ہے اس کو مد نظر نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اپنا ہے۔ یہ جو اپنے ہونے کی چیزیں ہیں یہ انسان کو خراب کر دیتی ہیں، اس لیے تاکیداً کہا گیا وَلَا تَسْأَمُوا، واو کا معنی اور، لا نہ، تَسْأَمُوا اکتاؤ نہ، ان تکتبوہ کہ تم معاہدے کو لکھو، معاہدے کو لکھتے ہوئے تم اکتاؤ نہ، اپنا معاملہ لکھ لو، کتنا سارا معاملہ ہو، صغیراً او کبیرہ، چھوٹا معاملہ ہو او کبیرہ، یا بڑا معاملہ ہو، اس کو ضرور لکھو، الی اجلہ، اس کی مدت تک۔ تو ہمارے ہاں جو ایگریمنٹس ہیں ان کی مدت ضرور متعین ہونی چاہیے، اگر مدت متعین نہیں ہوگی تو پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اب یہاں بٹوین دا لائن بہت سارے مالی مسائل ہیں جن کو ڈسکس ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے کچھ الگ سے کو پلیٹ فارم ہو تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ حکومت جو پرائس کنٹرول کرتی ہے اس حوالے سے کیا احکامات ہیں،
باقی جو لینے دینے کے معاملات ہیں ان میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، مدتیں کیسے تعین ہونی چاہیے، یہ سارے جو ہیں وہ مالیات کے مسائل ہیں، لیکن فی الحال چونکہ ہمارا ترجمہ اور مختصر تشریح ہے تو ہم اس کی جو ہے وہ پیچھے نہیں پڑ رہے۔ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی جو مدت ہے اس وقت تک اس کو لکھ لیا جائے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، ذالکم یہ جو تمہارا معاملہ ہے، اقسط یہ زیادہ انصاف والا ہوگا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اگر تم اس کو لکھ لو گے چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ اور زیادہ مضبوط کرنے والا ہے للشہادت گواہی کو، یعنی پریسکرائبڈ جو ٹائم ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا اپنا ہے اور کچھ دے اور لے لیا جائے اور اس کی مدت متعین نہ ہو، کل ایسا ہوگا کہ یہ جو محبتیں تھیں آج کی یہ کل نفرتوں میں بدل جائیں گی۔ وَأَدْنَا اور بڑا زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑو، یعنی معاملے کو بڑی نزاکت کے ساتھ دیکھو، کل تم شک میں بھی پڑ سکتے ہو، اس لیے ضرور لکھ لو، ضرور گواہ بنا لو تاکہ تمہارے لیے مسائل پیدا نہ ہو۔ الا ان تکون تجارتا حاضرہ، یہ ایک چیز کی جو ہے وہ ایکسیپشن کر دی گئی ہے کہ معاملہ کہا گیا کہ لین دین ہو تو لکھ لیا کرو۔ اب ایک آدمی باہر جاتا ہے اور کسی بیکری سے کچھ چیزیں خرید کے لاتا ہے تو اب شریعت اس کو باؤنڈ نہیں کرتی کہ تم نے ایک ہاتھ سے پیسے دیے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے کچھ چیز لے لی ہے، اس کے لکھنے کے درپے ہونے کی جو ہے وہ شریعت بالکل بھی نہیں اس پہ ایمفسائز کرتی۔ لیکن آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ لوگ جب چیزیں لینے جاتے ہیں تو ان کو ایک لسٹ مل جاتی ہے، ان کا پورا واؤچر کہ کیا میں نے خریدا ہے، اس کی کتنی پرائس ہے، اس کی کوانٹٹی کیا ہے، تو یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ جو چیزیں پھر ایکسچینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ واپس ہو جاتی ہیں، تو اس حوالے سے یہ بڑا اعلیٰ ہے، لیکن شریعت نے اس کے اوپر اتنا ایمفسائز نہیں کیا۔ الا مگر یہ کہ ان تکونا کہ ہو تجارتاً حاضرہ، سودا کیسے ہو؟ حاضرہ، ہاتھوں ہاتھ ہو، آپ نے کوئی چیز دی، بدلے میں کوئی چیز لے لی، آپ نے اپنے گھروں میں گئے، اب اس کو جو ہے وہ لکھنے کی، گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تدیرونہا بینکم، تدیرونہا جن کو تم لیتے رہتے ہو، جو پھرتا رہتا ہے، بینکم اپنے درمیان، تو فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا کہ تم اس کو نہ لکھو، کوئی تمہارے اوپر اس کا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ، یہ جو ہمارے سودے ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم ضرور جو ہے وہ گواہ بنا لو۔ وَأَشْهِدُوا یہ پچھلے احکامات کو ریپیٹ کر کے اس کی تاکید بیان کی جا رہی ہے۔ وَأَشْهِدُوا واو کا معنی اور اشہدوا تم گواہ کر لو، اذا تبایعتم جب تم سودا کرو، تو یہ گواہ کر لو، اس سے مراد کو یہ نہ لے کہ کوئی کہیں چلا جائے اور 1500 2000 میں اگر کو ملتا ہے تو جھوٹ موٹ کی گواہی لے آئے، بلکہ جب تم کانٹریکٹ کرنے لگو تو پھر تم گواہ کر لو۔ وَأَشْهِدُوا اور تم گواہ کر لو، اذا تبایعتم جب تم بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کرنے لگو، جس کو ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں جب تم سودا کرنے لگو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یہاں بھی دو طرفہ ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو لکھنے والا تھا یا جو گواہ تھا ان کو تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے کہ معاہدہ ہوا ہے لاہور میں پاکستان میں اور آپ ان کو گواہی کے لیے لے کے جا رہے ہیں کراچی، ایک دن آ رہے ہیں ایک دن جا رہے ہیں، تو یہ لکھنے والے کی اور جو گواہ ہے اس کی تکلیف کا باعث ہے، ان کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ ولا یضار یہ معروف بھی ہے اور یہ مجہول بھی ہے، ولا یضار اور نہ تکلیف دی جائے کاتبن لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ ہی، اور دوسری طرف اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی خیر کے معاملے میں کاتب بن ہی گیا ہے یا خیر کے معاملے میں کوئی گواہ بن ہی گیا ہے تو عام مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اس کو ڈنڈے کے زور پر، بدماشی کے زور پر، کسی بڑے آفیسر کا فون کروا کے یا کسی ہائی اتھارٹی کو استعمال کر کے لکھنے والے اور جو گواہ ہیں ان کو تکلیف نہ دو۔ وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے آگے آئے تھے، ان کو اسی پرپز کے لیے رہنے دو۔ وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم کرو گے ایسا تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو بے شک یہ جو معاملہ ہے فسوقٌ بکم یہ تمہارے لیے بڑا گناہ ہے۔ کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچانا اور گواہ نہ بنانا یہ جو ہے وہ تمہارے لیے بڑا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہے۔ پچھلا جتنا بھی معاملہ گزرا ہے آپ سارا یہ مراد لے سکتے ہیں، اور پھر ریپیٹڈلی اسی آیت مبارکہ کے اندر یہ حکم پھر دیا کہ تم ان سارے معاملات پہ پورا نہیں اتر سکتے، اس کی ایک شرط ہے تم تب پورا اترو گے، اور وہ ہے کہ ہمہ وقت تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ واؤ کا معنی اور اتقوا اللہ، کس سے ڈرو؟
अल्लाह से डरो। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और वाव का माना और, युअल्लिमु सिखाता है, कुम तुम्हें, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह जब तुम्हें सिखा रहा है अल्लाह से डरो, फिर अपनी वहाँ को हीलो हुज्जत ना करो ताकि तुम्हारे लिए मसाइल पैदा ना हो। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को जानने वाला है और हर चीज़ के मामलात को जानता है। ये जो जुमला है आखिरी, ये भी बड़ा जो है वो गहराई वाला है कि हम अपनी रिश्तेदारियाँ बड़ी करीब करके कहते हैं कोई हरज नहीं, हमारा करीबी जो है, अल्लाह फरमा रहा है तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ कि इंसानों के जज्बात कैसे होते हैं, कल तुम्हारे लिए मसाइल ख़राब हो सकते हैं, इसलिए अल्लाह हर चीज़ को जान रहा है, तुम नहीं जानते हो, अल्लाह जो हुक्म दे रहा है उसके ऊपर तुम चलते रहो। अब ये जो 282 सूरह बकरा की तवील आयत मुबारक के जो अहकामात थे कि मामला हो तो मुकर्रना मुद्दा तक होना चाहिए, और फिर उसको जो है वो लिख लिया करो, लिखने वाला ना हो तो फिर उसको लिखवा लिया करो, वो भी ना हो तो गवाह बना दिया करो, मर्द हों औरतें, पूरी तफसील बयान करने के बाद अगर इन सब ऑप्शंस में कोई और ऑप्शन ना हो, गवाह भी ना मिल सकें, कातिब भी ना हो, मर्द भी ना हो, औरतें भी ना हो, तो फिर शरीयत ने एक मॉर्गेज का तस्वुर दिया है। अगर तुम किसी सफ़र पे जा रहे हो तो तुम्हारे पास कोई अपनी चीज़ है कीमती, वो किसी की मलकियत में दे दो और उसके बदले अपनी ज़रूरत की चीज़ ले लो और इसको इस्तेमाल कर लो, फिर जब मुकर्ररा मुद्दत गुजर जाए तो अपनी चीज़ वापस ले लो और ये चीज़ उसको दे दो। इसको हम रहन कहते हैं, इसको मजहूल तरीके में रेहन पढ़ा जाता है, और इसको उर्दू के लिए हम एक और लफ्ज़ बोलते हैं जिसको गिरवी कहा जाता है। तो ये इसके कुछ अहकामात हैं जिसका एक अमानत का तस्वुर है। तो इसकी भी तर्जुमे में चीज़ें कुछ वाज़ेह हो जाएंगी। व इन कुंतुम अला सफ़रिन, वाओ का माना और, इन अगर कुंतुम तुम हो कभी, अला सफ़रिन सफ़र के ऊपर, वलम तजिदू और ना पाओ तुम, कातिबा लिखने वाला हो ही ना, फरिहानुम मकबूजा, फा का माना तो रेहान गिरवी रखना चाहिए, रहन रखना चाहिए, मकबूजा अगले आदमी के कब्ज़े में देकर कोई ना कोई जो चीज़ है उसको गिरवी रख लेना चाहिए। तो ये उस वक्त तक जो मॉर्गेज का और गिरवी का तस्वुर है वो नहीं होगा जब तक मकबूजा वो चीज़ उसके कब्ज़े में नहीं चली जाएगी। फ़इन आमिन बादुकुम बादा फलयुअद्दिल्लज़ी तुमिन अमानतहु वलियत्तकिल्लाह रब्बहु, फा का माना फिर, इन अगर, आमिना एतबार करे, बादुकुम तुम में से कोई, बादा किसी का, यहाँ गिरवी रखने में अगर कोई किसी का एतबार कर ही ले तो फलयुअद्दे उसको चाहिए कि वो लौटा दे, अल्लज़ी जिस शख्स को, ओ तोमेना अमीन बनाया गया था, अमानतहु उस कर्ज खा की अमानत का, उसको चाहिए कि वो उसको इसी तरीके से वापस लौटा दे। इस मामले में भी अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, वलियत्तकिल्लाह रब्बहु, उसको चाहिए कि वो डरे, तकवा इख्तियार करे, रब्बहु अल्लाह अपने रब से। तो यहाँ पर दो बातें बड़ी गौर तलब हैं कि ये जो चीज़ रखी गई है ये बतौर अमानत रखी गई है, फलयुअद्दिल्लज़ी तुमिना, जिसको अमानत दी गई है। तो हमारे यहाँ जो मामला है अमूमन गिरवी का, वो मकान की शक्ल में आके अब मुंतज हुआ है। अब लोग ज़्यादा जो हैं वो गिरवी मकान लेते और देते हैं, और इसकी अगर आप नेचर देखेंगे तो 100% दौरे रिसालत से अब मुख्तलिफ हो चुकी है। पहले ये होता था कि जो बंदा चीज़ देता था वो लेने वाली चीज़ का ज़रूरतमंद होता था, और अब जो चीज़ दी जा रही है, अब जो देने वाला है वो ज़रूरतमंद है। अब लोगों के पास मकान है और एक आदमी मकान अपना गिरवी दे रहा है, एक आदमी गिरवी मकान ले रहा है, तो ये ज़रूरत ज़मीन व आसमान के फ़र्क जितनी बदल चुकी है। तो ये जो मकान गिरवी रखा जा रहा है और इसके बदले में 8-10 लाख 20 लाख लिया जा रहा है, ये मकान अमानत है और वो जो पैसा है वो तो यकीनन उसके इस्तेमाल के लिए। तो अमानत चीज़ का इस्तेमाल करना ये एक ऐसा मामला है कि जिसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। हमारे यहाँ जो है वो मकान में अमूमन लोग रहते हैं गिरवी लेकर, तो ये शरीयत इसको अपनी स्पिरिट के एतबार से पसंद नहीं करती कि कोई गिरवी मकान में रहे, क्योंकि गिरवी तो अमानत है उसके पास, अमानत को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसने कोई जानवर गिरवी रखा है और वो दूध देता है तो शरीयत के फिर इसके मसाइल उससे कुछ मुख्तलिफ हैं, यकीनन वो नेचर है और इन चीज़ों का जो फ़ायदा है वो उसका असल मालिक जो है वही लौटाएगा। फिर इसका एक और तरीका आजकल इख्तियार किया गया कि गिरवी मकान ले लिया जाता है और कुछ ना कुछ
گروی جو چیزیں رکھی جاتی ہیں پیسہ اور مکان، اس میں کچھ نہ کچھ رینٹ 150,000 روپیہ 2,000 روپیہ غیر محسوسانہ رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جو گروی کے امانتاً استعمال کی ممانعت تھی اس سے بچا جا سکے۔ لیکن یہاں بھی ایک سوال جو ہے وہ سر اٹھاتا ہے کہ ایک کانٹریکٹ کے اندر شریعت دو کانٹریکٹس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ اب پہلے جو کانٹریکٹ ہوا تھا وہ مورگیج کا تھا، اور جو اب کانٹریکٹ ہو گیا ہے وہ آپ نے رینٹ اور کرائے کا رینٹ جو وہ معاملہ کر دیا ہے۔ تو یہاں پھر جتنے فقہا نے اس چیز کے اوپر گفتگو کی ہے انہوں نے اس کو بنا بر ضرورت کہ انسانوں کی ضرورت بن گیا ہے اور نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے اس کا استعمال جائز رکھا ہے، ورنہ اپنی روح کے اعتبار سے گروی چیز کو استعمال کرنا یہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے، کیونکہ یہ امانت ہے اور امانت کو استعمال کرنا اور استعمال میں لانا یہ جو ہے وہ شریعت کی روح کے مطابق نہیں ہے۔ پھر اس کو ذرا پڑھ لیں لائن کو جی، فَإِنْ آمِنَا، پھر اگر اعتبار کرے بعضکم تم میں سے کوئی بعضا کسی کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ تو چاہیے کہ لوٹا دے جس شخص کو امین بنایا گیا تھا، امانتہو اس کی امانت واپس لوٹا دے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور اس کو چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہو جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ بار بار کہا جا رہا ہے کہ تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ اگر یہاں بھی گواہی کی ضرورت ہو تو پھر گواہی کو کبھی بھی نہ چھپاؤ۔ تو گواہی دینی جو ہے یہ کیا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ کس درجے کے اوپر ٹھہرتی ہے؟ تو اگر تو کوئی ایک آدھ بندہ ہی کسی معاملے کا گواہ ہے اور اگر وہ گواہی نہ دے تو دوسرے مسلمان کا نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا، تو پھر گواہی دینا اس کے لیے فرض کی حیثیت رکھتا ہے تاکہ یہ مسلمانوں کے جان مال اور عزت جو ہے ان کو محفوظ کرے۔ لیکن اگر اس کے بغیر بھی معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے تو پھر شریعت امفسائز نہیں کرتی اس کے اوپر کہ تم گواہی دو، تمہارے لیے فرض ہے، وہاں پھر یہ سنت اور مستحب کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اور گواہی چھپانا جس کی ممانعت کی جا رہی ہے کہ تم گواہی جو ہے وہ نہ چھپاؤ، اس کی بھی بڑی تاکید ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ سے کسی نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائے ہوئے تھے کسی چیز پر، آپ نے تیسرا جملہ کہنے سے پہلے اپنی ٹیک ختم کی اور بڑے جلال میں آپ نے فرمایا گواہی کو چھپانا یہ اکبر الکبائر ہے، یہ بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے۔ تو آج جو ان ریسٹ ہے ہمارے معاشرے میں، خصوصاً یہ جو تعزیراتی قوانین ہیں اور فوجداری اور دیوانی قوانین ہیں، چلتے رہتے ہیں سالہ سال، گواہ جو ہے اس کے اندر گواہیاں بڑی الٹ قسم کی دیتے ہیں، گواہ خرید لیے جاتے ہیں جو معاشرے کے بدامنی کا باعث بنتے ہیں۔ تو شریعت کا یہ جو حکم ہے یہ لیگل ورسز میں سے بہت بڑا حکم ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم گواہی کو بالکل بھی نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا واو کا معنی اور من جو یکتم چھپائے گا، ہا اس گواہی کو، جو آدمی گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو بے شک وہ گناہگار ہے، اپنی نیت کے اعتبار سے بھی گناہگار ہے اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی وہ گناہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر جان رہا ہے، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو بہتر جاننے والا ہے۔ تو یہ جو ایک تربیتی سلسلہ شروع ہوا تھا ہماری سورہ بقرہ میں، جب بنی اسرائیل سے امامت بنی اسماعیل میں منتقل ہوئی، اللہ نے امامت کا شرف جو ہے وہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو آپ کی توسط سے عطا فرمایا، تو پھر تربیت کی گئی۔ آپ نے اب پوری سورہ بقرہ کا اگر تجزیہ کریں تو معاشرتی سارے معاملات، نکاح طلاق سے لے کر بڑے بڑے معاشرتی معاملات تک، سیاسی معاملات تک، آپ دیکھیں طالوت اور جالوت کا واقعہ تھا سیاست کے حوالے سے، اس کے بعد آپ معاشی حوالے سے دیکھیں تو بڑے بڑے جو اداراتی مسائل ہیں وہ تقریباً ہمیں سورہ بقرہ میں سکھا دیے گئے ہیں۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ ہو اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، یعنی لوگ دین پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور جو اگلی اب ہمارے سامنے 3 آیات آنے والی ہیں، یہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے بڑی ہی کمال، ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی کمال ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ ایک سانچہ اور ایک خاکہ ہے دعا کا کہ جو اللہ نے اس رکوع کے آخر میں ہمیں دعا سکھائی ہے۔ تو اس انشاءاللہ اگلے رکوع جو ہے 3 آیات کے ساتھ ہم ایک نئی کلاس کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا یہ ہے اللہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
الہ العالمین یہ سورہ بقرہ تلاوت کی گئی، پڑھی گئی، اس کا ایک رکوع باقی ہے۔ الہ العالمین جتنے مسلمان کسی بھی حوالے سے ہماری کلاس میں شریک ہوئے، خواتین، مرد حضرات، بچے، نوجوان، ہمارے سامنے فزیکلی بیٹھ کر یا کہیں لائیو ہمارا لیکچر سن کے، الہ العالمین ان سب کے اوپر اپنا فضل اور کرم فرما، ان کے اس دیے ہوئے ٹائم میں جو انہوں نے تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے دیا، ان کو خیر و برکت عطا فرما۔ اور ہماری کلاس کی ایک خاتون ہیں جو ہمارے درس کو اس کو سنتی ہیں، محترمہ توصیف محسن صاحبہ، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے چند دن پہلے۔ الہ العالمین قرآن مجید کی برکات سے ان کو بھی فیض نصیب فرما، ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جتنے بیمار ہیں سب کے اوپر اپنا فضل اور کرم فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین۔